ظاہر ہے نام لے کر روک کر تقریر جملہ کہہ رہا ہوں، آصف بھائی بڑی محنت کرتے ہیں اور اس پیغام کو جبوانے کی ان مجالسوں کو دنیا بھر میں نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم ان کی سائی کو، ان کی خانوادی کی سائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد آل محمد کی ذات کے اوپر۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم ایمان لانے کے بعد پھر جاؤ مرتد ہو جاؤ تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یات اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ منکسر المزاج ہیں، کافروں پہ زبردست ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ قوم اللہ کے راستے پر مسلسل جہاد کر رہی ہے۔ ولا یخاف لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت انہیں خوف زدہ نہیں کرتی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اس قوم کے اوپر، یہ اللہ کا فضل ہے اس قوم کے اوپر، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، کیفیت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور دیکھو جو لوگ اللہ اس کے رسول صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہے اور اللہ ہی کا گروہ غالب آنے والا ہے۔ یہ ترجمہ اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تاکہ جو احباب تصرف ولایت کے موضوع، یا یوں کہوں تصرف ولایت کے موضوع کی کشتی میں جو نئے سوار ہے وہ گھبرا کے کشتی کو چھوڑ نہ دیں، اس لیے کہ یہی وہ کشتی ہے جو نجات دلانے والی ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو دور رہا وہ غرق ہو گیا۔ جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو دور رہا وہ غرق ہو گیا۔ پھر جب ظاہر ہے جو کشتی سے دور رہتا ہے، پھر کشتی یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ بیٹا تھا یا کون تھا، پھر کشتی یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ بیٹا تھا یا، اب ظاہر ہے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ کشتی جب چلتی ہے پھر یہ تھوڑی دیکھتی ہے، نہ وہ کسی کا انتظار کرتی ہے، اب چاہے بیٹا ہو یا زوجہ ہو، وہ بیٹا ہو یا بیوی ہو، جب کشتی گئی تو پھر یہ رہ گئے۔ اب اگر شوہر محبت کی بھری نگاہوں سے اولاد کو یا بیوی کو دیکھ لے تو اللہ کہے کہ اب یہ اہل نہیں رہے، لیسا اہلی، یہ اہل نہیں رہے۔ تو عزیزوں میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، اگر اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے تو کشتی مودت اہل بیت میں سفر کرنا پڑے گا، ورنہ اہل نہیں رہو گے، ورنہ اہلیت سے باہر گئے، اور جب اہلیت سے باہر گئے اب سینہ چوڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں کچھ بھی لے جاؤ اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا وہ تو آگ کر چکے ہیں، اور جو آگ ہو جاتا ہے اس کا کچھ قبول نہیں ہوتا۔ تو دوستو میرے عزیزو، میں مسلسل 8 روز سے 2 ہی باتوں پر مسلسل آپ کی توجہات دلا رہا ہوں،
اور خود سے بھی اور آپ کی زندگی میں ایک سوال آپ کے وجدان میں ڈال رہا ہوں کہ نظام تو اللہ ہی کا چل رہا ہے، نظام خدا ہی چلا رہا ہے، نظام الہی ہے، قانون پروردگار ہے، اس سے کسی کو انکار نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے کفر ہو جائے گا۔ قانون یہ صحیح ہے کہ اللہ ہی کا چل رہا ہے، لیکن یہ اب اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کے ذریعے سے چاہے چلوائے، وہ جس کے ذریعے سے چاہے اپنے نظام کو چلوائے۔ توجہ کیجئے گا، اب اس نے ظاہر ایک نظام کو بنایا ہے، قانون کو بنایا ہے، تو اب اس قانون کو کیسے بچائیں، اس قانون کو آگے کیسے بڑھائیں، اس قانون کو پھیلائیں کیسے؟ اب ظاہر ہے مجھے بتانے میں دیر لگ رہی ہے، وہاں سارے کام جلدی جلدی ہو رہے ہیں۔ تو اب ایک نظام، ایک قانون اللہ نے بنا کے بھیجا۔ وہ قانون کیا ہے؟ قانون ہے عین فطرت۔ فطرت کیا ہے؟ عین قانون۔ قانون کیا ہے؟ آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں تصرف ولایت پہ آ رہا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قانون کیا ہے جی؟ اسلام۔ اللہ کو کوئی اور دین پسند ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی قانون پسند ہی نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اب آپ کوئی بھی کلمہ پڑھتے رہیں، خدا اسلام کے کلمے کے علاوہ کوئی قبول کرے گا ہی نہیں۔ اور پھر اتنا خوفناک اعلان کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو، اگر ہمارے قانون کو، ہمارے بنائے ہوئے قانون کو اگر قبول نہیں کرو گے تو دنیا میں چاہے صاحب اقتدار ہو جاؤ، آؤ گے تو ہمارے پاس ہی۔ دنیا میں چاہے تم صاحب اقتدار ہو جاؤ، پلٹ کے تو آؤ گے نا ہماری بارگاہ میں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو یہاں ہو اور وہاں نہ پہنچے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر ہمارے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کیا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو جملے کو ضائع نہ کرنا، مزاج الہی سمجھ میں آیا؟ جو قانون بنا کے بھیجتا ہے وہ انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے اگر کسی اور کو قبول کیا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، تو دین تو قبول کرتا نہیں ہے۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں؟ قانون کو تو پسند نہیں کرتا کہ کسی اور قانون کو پسند کر لو، تو جو قانون دان ہے انہیں بنا کے جو بھیج رہا ہے، تو قانون کو اگر تم پسند نہیں کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جو قانون لا رہے ہیں اگر ان کی طرف سے چہرے موڑ لو گے تو اللہ روز محشر تمہارے سامنے سے چہرہ موڑ لے گا۔ اللہ تمہاری طرف سے چہرے کو موڑ لے گا۔ دیکھیے بہت نزاکت ہے، اور نزاکت یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں، اپنے قانون کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے قانون کو اگر تم نے قبول نہیں کیا، خوفناک اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد کی ذات۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھیے بہت خوفناک اعلان ہے۔ تو نظام اللہ کا بنایا ہوا چل رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو قانون جو بنا کے بھیج رہے ہیں، مزاج الہی کو سمجھیے، قانون جو بنا کے بھیج رہے ہیں وہ ہے دین، یہی شریعت ہے، یہی قانون ہے اللہ کا، یہ نظام ہے اللہ کا، جسے آپ دین کہیے، اسلام کہیے، لفظ بدل کے کچھ بھی کہہ دیجئے، قانون تو اللہ ہی کا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر قانون کو قبول نہیں کیا تو آؤ گے تو پلٹ کے ہماری بارگاہ میں۔ تو
تم نے ہمارے قانون کو ٹھکرایا، ہم تمہیں ٹھکرا دیں گے۔ تم نے ہمارے قانون کو اپنایا ہی نہیں، ہم نے قانون بھیجا تھا تمہارے درمیان، تم نے ٹھکرا دیا، تو پلٹو گے تو ہماری بارگاہ میں، تو جو کچھ لے کر آؤ گے ہم واپس ٹھکرا دیں گے اسے۔ تو اب اس کا مطلب ہے انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ قانون الہی کو پسند کرے اور اللہ کے اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو چلائے۔ تو عجیب بات یہ ہے، ذرا سی نزاکت ہے، ذرا سی باریکی ہے، قانون پسند ہے ایک طرف، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہمیں قانون پسند ہے۔ جس کے لیے پسند کر رہا ہے اس کے لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا ہے۔ صاحبان علم کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، ایک طرف قانون پسند ہے، دوسری طرف دیکھیں کیا حسن عدل الہی ہے، ایک طرف قانون پسند، دوسری طرف وہ پسند جس کے لیے بنا رہا ہے، اور کہا دیکھو قانون مستحکم ہے، مضبوط ہے، اسے اپناؤ، اور دوسری طرف جس کے لیے قانون بنا رہا ہے اس کے لیے کہتا ہے اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا، زمین کا بچھونا تیرے لیے، آسمان کا شامیانہ تیرے لیے، ستاروں کی قندیلیں تیرے لیے، آفتاب و مہتاب تیرے لیے، آسمان سے بارش کا برسنا تیرے لیے، زمین سے اناج کا اگنا تیرے لیے، یہ پرندوں کی نغمہ سرائیاں تیرے لیے، یہ حشرات الارض تیرے لیے، یہ جمادات تیرے لیے، یہ نباتات تیرے لیے، یہ حسن کائنات، یہ کائنات کا حسن تیرے لیے آئے۔ تو ہاتھ جوڑ کر جملہ کہوں، کوئی اولاد آدم اٹھ کے یہ کہے کہ ہم نے اللہ کی تخلیق سے فیض نہیں پایا ہے، کوئی تو اٹھ کر کہے، کوئی اٹھ کر کہے کہ میں نے اللہ کی تخلیق سے فیض نہیں پایا، کوئی انکار کر دے کہ ہم نے سورج سے فیض نہیں پایا، ہم نے چاند سے فیض نہیں پایا، لیکن خدا کہہ رہا ہے انسان تو کتنا غافل ہے، تو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے جس میں فنا ہے۔ لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، اے انسان تو کتنا غافل ہے، کائنات کی ہر شے ہم نے تیرے لیے بنائی تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، کائنات کی ہر شے تیرے لیے تھی، تجھے اپنے لیے بنایا تھا، جو تیرے لیے بنایا تھا اس میں فنا کو رکھا، جسے اپنے لیے بنایا تھا اس میں بقا کو رکھا۔ عجیب حکمت ہے خدا کی، جسے اپنے لیے بنا رہے ہیں اس میں بقا ہے، تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر شے چھوڑ دے، ہمارا ہو جا، کائنات کی ہر شے کو چھوڑ دے، ہمارا ہو جا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب حدیث قدسی کے فقرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبدی اطعنی اجالو کا مثلی کلی اقل لقا، اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں۔ اے میرے بندے، شاید کبھی میں نے 10 سال کے عرصے میں کسی اور زاویے سے اس منزل کو بیان کیا تھا، لیکن آج اس زاویے سے آپ سن لیجئے۔ اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں۔ اچھا بھائی صاحبان علم بیٹھے ہیں، رک کر جملہ کہوں، میں اللہ کا ہو جاؤں تو کون سا کمال ہے؟ میں اللہ کا ہو جاؤں تو کون سا کمال ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
ہم نے بنی آدم کو محترم اور مکرم بنایا ہے. ہم نے بنی آدم کو محترم اور مکرم بنایا ہے. تو اگر اپنی محترم اور کریمی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے ہو جاؤ. تو میں خدا کا ہو جاؤں کیا کمال ہے؟ کمال اس میں ہے وہ میرا کیسے ہوگا. کچھ کہہ رہا ہوں. دوستو میرے عزیزوں میرے لفظوں کو یاد رکھیے گا. کمال اس میں نہیں ہے کہ میں خدا کا ہو جاؤں. کمال اس میں وہ میرا کیسے ہوگا. اس لیے کہ اتنا خوفناک اعلان قرآن میں کر چکا ہے لیسا کمثلہ شیء. جس چیز پر بھی اطلاق شیء ہے اللہ کی مثل نہیں ہے. تو پروردگار ہاتھ جوڑ کر کہوں میرے معبود میں تیرا ہو جاؤں کمال نہیں ہے. تو میرا کیسے ہوگا. اس لیے کہ کہہ چکا ہے لیسا کمثلہ شیء. کائنات کی کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے. تو میرا کیسے ہوگا. آواز قدرت آئے گی. حکمت کو سمجھو, کریمی الہی کو سمجھو, فلسفہ الہی کو سمجھو. جو ہماری اطاعت میں ڈوبتا ہے ہم اسے اپنی صفات کا مظہر بناتے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. جو ہماری اطاعت میں جو ہماری فرما برداری میں گم ہو جاتا ہے ہم اسے اپنی صفات کا مظہر بناتے ہیں. اب دائرے بزرگ اور صاحبان علم تو پہنچ گئے. کچھ دوستوں تک پیغام دوں, چھوٹے بچوں تک. اپنی صفات کا مظہر بنا رہا ہے جو اس کی اطاعت میں فنا ہو جائے. ارے آج راز کھلا. جب بندہ چادر اوڑھ کے لیٹا تھا تو سب کچھ اس کا تھا. جب چادر ہٹی تو کچھ نہیں رہا. ہاتھ ید اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, کان اذن اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے. یا رسول اللہ. جب بندہ لیٹا تو سب کچھ اس کا, لیکن جب چادر ہٹی تو بندے کا کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ ید اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے, وجود جنب اللہ ہے. اب اگر کہوں, کبھی کہا تھا آپ کی خدمت میں, اب آ گیا اس جملے پر, کبھی یہ پیغام دیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہے علی کا. اب علی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اب اگر جملہ کیسے پہنچاؤں آپ تک. اب اگر کسی کو رزق مل رہا ہو اور علی رزق بانٹ رہے ہوں تو اب علی نہیں بانٹ رہے, اللہ کا ہاتھ رزق دے رہا ہے. اب وہ ساری بدیہات پچھلی 8 تقریریں جن کے ذہنوں میں ہوگی, اس کا مطلب ہے اب علی نہیں بانٹ رہے, اب اللہ کا ہاتھ بانٹ رہا ہے. تو عجیب راز رکھا. اب اگر کہوں علی کا جملہ تو پہنچ جائے گا. علی کہنے لگے میں اس اللہ کو سجدہ کیوں نہ کروں کہ جو برداشت سے زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا ہے لیکن اوقات سے زیادہ نواز ضرور دیتا ہے. پھر اہل ولا بیٹھے ہیں. اگر یہ جملہ مولا کا لذت سے لے ہی رہے ہیں تو دوسرا بھی لے لیجئے. علی بولے نہ جنت کے شوق میں سجدے کیے نہ جہنم کے خوف سے سجدے کیے, تجھے لائی کے سجدہ پایا. تو علی نے سجدہ کیا. جملہ کہنے کا حق ہے. اے علی ہم
نے بھی تجھ سے محبت نہ جنت کے شوق میں کی نہ جہنم کے خوف سے کی، تجھے لائی کے سجدہ پایا۔ نہ جنت کے شوق میں محبت ہے نہ جہنم کے خوف سے محبت ہے، تجھے لائی کی محبت جان رہے ہیں۔ ارے ہماری جنت تو وہی ہے جہاں علی ہے۔ کہہ دیا ہوں میں، جملہ کہہ دیا، سمجھئے گا آپ۔ اب جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہاں علی ہے وہیں جنت ہے۔ ارے ہمیں تو جنت بھی اس لیے قبول ہے کہ علی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ اب خدا کے نظام کو سمجھے دنیا، ایک نظام کے تحت کارخانہ الہی چل رہا ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، اس کارخانہ الہی کو بتانے والے مصطفیٰ ہیں۔ اچھا خدا دیکھ رہا ہے محبوب کیا کر رہا ہے؟ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، خدا دیکھ رہا ہے محبوب۔ اب میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، صاحبان علم کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہے حکومت، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے؟ اسٹیبلشمنٹ وہ چیز ہے، عام اگر لفظوں میں کہیں، جو حکومتوں کو بدلتی ہے، جو حکومتوں کو تہوبالا کرتی ہے۔ لیکن عجیب کمال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہی حکومت رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ ہے، حکومتیں آتی ہیں بدل جاتی ہیں، بڑے بڑے آئے حکمران چلے گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ والے وہیں بیٹھے ہیں جہاں تھے۔ انہوں نے کہا یہ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اپنی جگہ سے، ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ حکومتیں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ، ذرا پلٹ کے تو پوچھئے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ کہنے لگے پتہ نہیں، کہ بیٹھی کہاں ہے؟ کہ معلوم نہیں ہے۔ کہ اسٹیبلشمنٹ میں کام کون کر رہا ہے؟ کہ معلوم نہیں ہے۔ اما تمہاری بنائی ہوئی اسٹیبلشمنٹ تمہیں نظر نہیں آ رہی، اللہ کی بنائی ہوئی کیسے نظر؟ غیبت کا پردہ پڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، وہ پس پردہ کام کر رہی ہے۔ اچھا تم اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا پردہ ڈال دو، تو اللہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے۔ اب دیکھیے ایک نازک موڑ سے گزار رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے نظام اللہ کا چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے مصطفیٰ محبوب، یہ نظام ہے، اسے پھیلانا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے مصطفیٰ پھیلا کیسے رہے۔ مصطفیٰ نے ذمہ داری لگائی کس کی؟ علی کی۔ بچانے والے اس نظام کو تم ہو، تو اللہ کی نگاہیں مصطفیٰ پہ ہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں علی پر ہیں، علی کی نگاہیں امت محمدی پہ ہیں۔ اب اس کے تحت یہ ایک نظام چل رہا ہے، اسی کے تحت ایک نظام چل رہا ہے، اور وہ دونوں چلا رہے ہیں۔ اب اگر پلٹ کے ہم جائیں گے روز محشر تو خدا ہم سے نہیں پوچھے گا، مصطفیٰ علی سے پوچھے گا، اور اسی پہ فیصلہ ہوگا۔ کل آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس کی امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اب جسے بھی لے جاؤ گے، جسے بھی امام بنا کے لے جاؤ گے، اللہ اس میں فیصلہ سنا دے گا۔ دو چہرے ہمارے پاس ہیں،
ہم پیچھے چھپ گئے ہیں، ہم تو پیچھے چھپ گئے ہیں، معبود گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، زندگی میں لرزشیں ہیں، تو ہمیں مت دیکھ۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، مصطفیٰ تھا رحمت کا چہرہ، علی تھے میرا چہرہ، دونوں لائے ہو اس لیے تو بخشے گئے ہو۔ دیکھیے اب گفتگو کہاں سے مڑی تھی، تقریر ذہنوں میں ہوگی۔ اللہ نے قسم کھا کھا کے انسان کو بنایا اور کہا یہ پوری کائنات تیرے لیے ہے، تو فیض پا اس کائنات سے، لیکن تجھے اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ تجھے بس دو جملے سن لیجئے، تقریر یہاں رک رہی ہے آج کل سے، کل نہیں بلکہ انشاءاللہ کلخانی کی مجلس میں کچھ معروضات پیش ہو جائیں گے۔ اب تھوڑی سی ظاہر سنجیدہ گفتگو ہے، اسے محفوظ کیجئے۔ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کائنات کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے بنائی، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم اس سے فیض پاؤ۔ سب نے فیض اٹھایا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے اولاد آدم میں جو اٹھ کر یہ کہے کہ میں نے اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں سے فیض نہیں پایا ہے۔ ہر ایک تک اللہ کا فیض تخلیق کا پہنچا ہے۔ تو ایسے میں جب اس نے ساری چیزیں پیدا کر دیں تو اب کہتا ہے اپنی خلقت کے سلسلے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کل شیء خلقناہ بقدر، جس چیز پر بھی اطلاق شیء ہے اللہ نے اسے قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب تھوڑی سی ظاہر ہے سنجیدہ گفتگو ہے، اب اسے جیسے چاہے آپ سنیے، آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں، لیکن گواہی بلند آواز سے دیتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا قدر کے ساتھ۔ اب ترجمے اٹھا کے دیکھ لیجئے 73 فرقوں کے کہ لفظ قدر کے معنی کیا ہیں۔ کسی نے لکھا اللہ نے بہترین پیدا کیا، کسی نے لکھا جیسا ہو سکتا تھا ویسا پیدا کیا، کسی نے عجیب جملہ ہے اور اسی پہ گفتگو ہے، ایک ترجمہ یہ ملا اللہ نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ لیجئے کمال ہو گیا۔ ارے مجھ جیسا آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو تحقیق کے ساتھ بناتا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے اس سے گرا ہوا جملہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھ جیسا آدمی بھی جب تخلیق کی منزلوں پہ آتا ہے، کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے تو تحقیق کر کے بناتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اندازے سے پیدا کرتا ہے۔ اندازے کا لفظ آتا ہے شک میں، یقین میں نہیں۔ اندازے کا لفظ آتا ہے شک کے لیے، یقین کے لیے نہیں۔ میں ایک بہت بھاری سا وزنی سا تھیلا گوہر کو دوں اور دینے کے بعد پوچھوں اس کا وزن کتنا ہے، تو اب جو گوہر کا جواب آئے گا وہ شک میں آئے گا، یقین میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم۔ بہت خوبصورت سا شہزادہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور ترقی دے، میں ہر جگہ یقین کرے۔ میں عادی نہیں ہوں تقریروں کے کچھ کہنے کا، نہ میں خوشامد کا قائل ہوں ذاتی طور پہ مزاجن، لیکن بہرحال محبت میں اسے بہت کرتا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ اسے چار چاند لگائے۔ میں نے اسے دیا تھیلا وزنی، اس نے پلٹ کے کہا شاہ صاحب اس کا وزن؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا 10 کلو کا ہے۔ میں نے کہا غلط، یہ 20 کلو کا ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم نے اندازہ لگایا اور میں یقین کی منزلوں پہ اس لیے ہوں کہ تلوا کے لا رہا ہوں۔ اب چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ قدر کیا ہے؟ کہنے لگے اگر سن سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے تو کر لے۔ کہ کیا فرزند رسول بتائیے؟ کہنے لگے کہ کیا کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے؟ انہوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں اللہ اندازے سے پیدا کرتا ہے۔ کہنے لگے کتنی بڑی گستاخی ہے خدا کی بارگاہ میں، اللہ اندازے سے نہیں، اللہ علم سے پیدا کرتا ہے، اور اندازے میں شک ہوتا ہے، علم میں یقین ہوتا ہے۔ اب میری ذمہ داری نہیں ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں سن، تخلیق الہی کے راز کو سمجھ۔ پہلے علم ہے، پھر مشیت ہے، پھر ارادہ ہے۔ پہلے علم
مشیت ہے، پھر ارادہ ہے، پھر اذن ہے، پھر قضا ہے، پھر قدر ہے، پھر مصداق ہے۔ جب اتنے مرحلوں سے میں ایک منزل پہ لانے کے لیے تمہید کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے، جب اتنے مرحلوں سے گزرتی ہے تخلیق، تب جا کے کوئی شے مورز وجود میں آتی ہے۔ لیکن چلتی کہاں سے ہے؟ علم الہی سے، کہ اگر علم سے پیدا نہیں کرے گا تو شک ہوگا، اور اگر خدا ہی کی تخلیق میں شک ہو جائے تو پھر یقین کہاں سے لائیں گے؟ کہ پہلے علم ہے، پھر مشیت ہے، پھر ارادہ ہے، پھر اذن ہے، پھر قضا ہے، پھر قدر ہے، پھر مصداق ہے۔ قضا یہ وہ نہیں ہے، باب قضاوت سے ہے، یعنی فیصلہ۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے، تو اگر یہ جملہ محفوظ کر لیا ہے تھوڑی سی تمہید، تو ان مرحلوں کو پھر دوہرا رہا ہوں، بہت کام کیا ہے۔ علم، مشیت، ارادہ، اذن، قضا، قدر، مصداق۔ اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں دنیا کی کوئی مخلوق اٹھا کے دیکھ، دو کیفیتوں سے باہر نہیں ہے، اور اللہ نے دو کیفیتیں اپنی تخلیق کے لیے رکھی۔ کہ وہ کیا کہ ایک مرتبہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء، دنیا میں اتنا اچھا مصور تم نے دیکھا ہے جو رحم مادر میں بچوں کی تصویریں بناتا ہو۔ دو طرح کی خلقتیں ہیں، یہ تدریج ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو مخلوق الہی دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو کن سے پیدا ہوئے، ایک وہ ہیں جن پہ عالم گزرا ہے۔ اب ظاہر ہے دو جملے ذرا سے اگر مشکل کہہ دوں، اجازت ہو تو۔ ایک ہے عالم کن، ایک ہے عالم عناصر۔ عالم کن میں زمانے نہیں گزرتے، عالم کن کی تخلیق میں زمانے نہیں گزرتے۔ دیکھیے کن بہت تفصیلات ہیں، بھرا پڑا ہے، اور ظاہر کالجوں یونیورسٹیوں میں مختلف سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی سلیبس توحید پر ہو رہا، ریسرچ ہو رہی ہے توحید کے اوپر، لیکن لفظ تے سے توحید کی واقف نہیں ہے، ریسرچ مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ نزاکتیں ہیں کہ دیکھو تخلیق دو طرح کی ہے، ایک ہے کن، ایک ہے عالم عناصر۔ جس زمانے میں ہم بسر کر رہے ہیں زندگی، یہ ہے عالم عناصر، اس پر زمانے گزرتے ہیں۔ عالم کن میں زمانہ نہیں گزرتا۔ کن کہا پیدا ہو گئی شے، جیسے جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، عرش ہے، قدسی ہے، یہ سب کن ہے، وہاں زمانے نہیں ہے۔ کہہ دیا شے پیدا ہو گئی۔ عالم عناصر کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، بہت گہری گفتگو ہے، لفظ میرے پاس نہیں ہے، سے زیادہ آسان کر کے بتاؤں۔ عالم عناصر میں مسئلہ یہ ہے، زمانے گزرتے ہیں، دور گزرتا ہے، پیدا ہوا، بچپن آیا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، نوجوانی آئی، نوجوانی گزری، بڑھاپا آ گیا۔ یہ ہے عالم عناصر۔ ایک ہے عالم کن، جو عالم عناصر میں بسر کر رہا ہو زندگی، اسے زمانے کا بیٹا کہتے ہیں۔ جو عالم عناصر میں زندگی بسر کر رہا ہو اسے زمانے کا بیٹا کہتے ہیں۔ ارے یہی تو فرق ہے ہم میں اور آخری حجت میں، ہم زمانے کے بیٹے ہیں، وہ زمانے کے امام زمانہ۔ ان پر زمانے نہیں گزرتے، ان پر زمانے نہیں گزرتے، زمانے ہم پہ گزرتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے کڑیل جوانی کے ساتھ آئیں گے، اس لیے کہ وہاں زمانے نہیں ہیں۔
تو دو طرح کی تخلیق ہے. بس آگے ایک جملہ آج کی حد تک ہدیہ کر رہا ہوں جس کے لیے تمہید کی تھی میں نے. دو طرح کی خلقت سمجھ میں آئی, ایک تدریجی, ایک کن کہہ کے پیدا کر دیتے ہیں. فنائیت کے سلسلے میں بھی, مٹانے کے سلسلے میں بھی دو ہی کیفیتیں رکھی اللہ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر شے کو فنا ہے, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آخری جملہ ہے فضائل کے اعتبار سے. کائنات کی ہر شے کو فنا ہے, اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. چہرہ ہوتا ہے وجہ, وجہ کہتے ہیں پہچان کو. اللہ کہہ رہا ہے کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی, اللہ کی پہچان باقی رہے گی. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ کہنے لگے نحنو وجہ اللہ, نحنو ارادت اللہ, نحنو مشیت اللہ. ہم ہیں اللہ کی پہچان جنہیں فنا نہیں ہے. ایک ایک مخلوق ایسی ہے جو فنا ہو جائے گی. دوسری کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء خالق الا وجہہ. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہلاک نہ ہو جائے سوا اللہ کے چہرے کے. اس کا مطلب ہے دو طرح کی مخلوق ہے. ایک میں اللہ نے فنا کو رکھا, ایک میں اللہ نے ہلاکت کو رکھا. فیصلہ عقل بشر کو کرنا ہے, نہ فنا میں جانا ہے نہ ہلاکت میں جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی تیسرا راستہ ہونا چاہیے جو فنا سے بھی بچائے, جو ہلاکت سے بھی بچائے. تو نبی کی آواز آئی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. نہ ہلاک ہے نہ فنا ہے. دو طرح کی مخلوق ہیں, ایک میں فنا ہے ایک میں ہلاکت ہے. کوئی تیسرا ایسا راستہ ہو, ظاہر ایک ہی راستہ تو بچ گیا ہے, فنا سے بھی بچنا ہے ہلاکت سے بھی بچنا ہے. تو اب کیسے آگے بڑھیں؟ کہ پھر تیسری منزل وہ ہے جو شہادت کی منزل ہے. کہنے لگے دنیا سمجھے گی یہ مر گیا, دنیا سمجھتی رہے گی یہ مر گیا, لیکن عجیب بات ہے جب یہ مرے گا تبھی سے تو اس کی زندگی کا آغاز ہوگا. اس لیے کہ تمہاری حکومتیں ظاہری اعضاء و جوارح کی محتاج ہیں. شہید کی حکومت کو ظاہری اعضاء و جوارح نہیں چاہیے. تمہاری حکومت اعضاء و جوارح پہ چلتی ہے, شہید کی حکومت لہو پہ چلتی ہے. شہید لہو کے ذریعے سے حکمرانی کرتا ہے. تو دو طرح کی اللہ نے مخلوق بتائی, ایک میں فنا ہے ایک میں ہلاکت ہے. اور اب عجیب بات کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور. تھک گئے ہیں تو چھوڑ دوں, نہیں ویسے مجلسوں میں ادھار ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. دو طرح کی مخلوق ہے, ایک میں فنا ایک میں ہلاکت. اب آواز دیتا یوم ینفخ فی الصور. دیکھو ایک دن سور پھونکا جائے گا, ففزع من فی السماوات والارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کے بعد لفظ آیت کے عجیب تیور ہے, الا من شاء اللہ. جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. الا من شاء اللہ, لیکن جو اللہ کی مشیت ہے, جو اللہ کی مشیت ہے وہ باقی رہے گی. پھر آواز دی ثم ینفخ فی الصور اخری. دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا. اب عجیب بات یہ ہے کہ کیا کروں, مفسرین کا تجزیہ ہے, کہنے لگے دوبارہ سور پھونکا جائے گا.
پہلا پھونکنے والا تھا اسرافیل. جب پھونکے گا تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اب اسرافیل بھی فنا ہو گیا. تو پہلا سور پھونکنے والا اسرافیل. ذرا تلاش تو کر کے لا کے دکھائیے یہ دوسرا سور پھونکنے والا کون ہے. کیا اب اسرافیل بھی ختم ہو گیا؟ تو جب دوسرا سور پھونکنے والا پھونک دے گا تو اب اسرافیل بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک بولنے والا بولے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی حکومت ہے. نہ یہ اللہ کا سوال ہے نہ یہ اللہ کا جواب ہے. خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور کی حکومت ہے، اس لیے کہ حکومت اللہ کی ہے. تو کوئی دو ہے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک مصطفیٰ ہے ایک مرتضیٰ. دو ہیں دو. ایک پوچھ رہا ہے لمن الملک، آج بادشاہت کس کی ہے؟ مصطفیٰ بول رہے ہیں. تو علی نے جواب دیا للہ الواحد القہار، اس واحد قہار کی حکومت ہے. تو اگر ذہنوں میں تحفظات ہوں تو تفسیر دیکھ لیجئے گا جا کے. اللہ سوال کر نہیں سکتا اور اللہ یہ جواب دے نہیں سکتا کہ واحد قہار کی حکومت ہے. تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ خدا کسی اور کی خدائی کا اقرار کر رہا ہے. تو کوئی دو ہیں جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. وہ پوچھ رہا ہے آج کس کی حکومت ہے. اب سمجھ میں آئی اللہ والی اسٹیبلشمنٹ. اب اللہ والی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھے. وہ چلا رہے ہیں پس پردہ، یہ الگ بات ہے، اس کو مال نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک نظام چل رہا. یہ وہ علی تھا جس نے نظام الہی کو بچایا. مصطفیٰ وہ تھے جنہوں نے نظام الہی کو پھیلایا. وہ بڑے علی تھے اور آج تذکرہ ہے اس چھوٹے سے علی کا. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، آج اس علی کا تذکرہ کرنا ہے جس کے پیروں کے نشان کے لیے زمین ترستی رہ گئی. جس کے نقش قدم کے لیے ارض الہی ترستی رہ گئی. مقتل کے فقرے ہیں، علی اصغر کبھی زمین پہ چلے ہی نہیں. اگر علی اصغر کے قدموں کے نشان دیکھنے ہوں تو حسین کا گریبان چاک کر کے حسین کے سینے اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. مولا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. میری مائیں بہنیں، ان کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں، حق بنتا ہے. خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے اور رباب کی گود اجڑنے والے. ہاں دوستو میرے عزیزو، یہ وہی علی اصغر ہے کہ جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو علی اصغر صغرا کی گود کو نہیں چھوڑ رہے. ایک ایک بی بی آتی ہے، علی اصغر ہماری گود میں آ جاؤ، علی اصغر ہماری گود میں آ جاؤ، لیکن اصغر صغرا کی گود کو نہیں چھوڑتے. مقتل کہتا ہے ایسے میں حسین آگے بڑھے، نہ جانے بچے کے کان میں حسین نے کیا کہا کہ علی اصغر نے تڑپ کے صغرا کی آغوش کو چھوڑ دیا اور صغرا خالی آغوش دیکھتی رہ گئی.
سغرا خالی گود دیکھتی رہ گئی۔ ایسے میں مقتل کہتا ہے کہ حسین نے علی اصغر کے کان میں کہا تھا میرے لال اگر تم کربلا نہ گئے تو کربلا ادھوری رہ جائے گی، دیباچہ کربلا مکمل نہ ہو پائے گا۔ رونے والوں مولا کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ یا حسین کا لال چلا حسین کے ساتھ۔ مقتل کے فقرے عجیب ہیں، کہتے ہیں مدینے سے لے کر کربلا تک کوئی گود ایسی نہیں ہے جسے علی اصغر نے بہلایا نہ ہو۔ حسین کا لال ایک ایک کا دل بہلاتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دن گزرتے رہے، قافلہ زمین کربلا پہ پہنچ گیا۔ ہر بی بی بڑھ بڑھ کے علی اصغر کو اپنی گود میں لیتی ہے، اور علی اصغر دل بہلا رہے ایک ایک بی بی کا۔ لیکن عجیب مقتل نے فقرے کہے کہ روز عاشور ہوا، ابھی عاشور آیا نہیں تھا کہ شب عاشور تھی۔ مقتل کا فقرہ ہے کہ حسین نے ایک رات کی مہلت دشمن کو دی۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ علی اصغر کے 6 مہینے مکمل ہونے میں ایک رات باقی تھی۔ حسین نے ایک رات کی مہلت دی دشمن کو۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک جانثار جان دیتا رہا۔ لیکن عزیز و مقتل نے عجیب جملے کہے، بس خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے، جب کوئی نہیں رہا اور زہرا کا لال غریب ہو گیا تو ایک مرتبہ بلند ڈیلے پہ حسین کھڑے ہیں اور یہ صدا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میری صدا پر صدا ملانے والا۔ حسین غریب ہو گیا ہے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ کہ ایسے میں ایک مرتبہ فضا کی آواز آئی، مولا ذرا خیمے میں جلدی آئیے۔ حسین نے کہا اما فضا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت نہیں ہے، آپ کے استغاثے کے بعد علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے یہ فکرے سنے، قدم تیز ہوئے، خیمے میں آئے، زمین کربلا سے بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، ایک مرتبہ آواز دی، رباب ہمارے شہزادے کو ذرا مجاہد تو بنا دو، ہمارے لاڈلے کو ذرا تیار تو کر دو۔ میں مکمل تیاری نہیں پڑھ سکتا، 2 جملے سن لیجئے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ماں نے علی اصغر کے سر میں کنگا کرنا شروع کیا، زلفیں سنوار رہی ہیں، چھوٹی سی عبا علی اصغر کے دوش پہ ڈالی، چھوٹا سا بندے کمر علی اصغر کی کمر پہ باندھا، چھوٹی سی تلوار علی اصغر کے حمائل کی، چھوٹا سا امامہ علی اصغر کے سر پہ رکھا، اور ایک مرتبہ بلائیں لیتے ہوئے رباب نے ایک فقرہ بچے سے کہہ دیا کہ میرے لال علی اصغر بس اتنا خیال رہے کہ وقت کے امام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ایک مرتبہ ماں نے حسین کے حوالے کیا، حسین 6 مہینے کے قرآن کو لیے، زمین کربلا پر آئے، قرآن کو بلند کیا، کہا اے مسلمانوں تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، ارے میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کے ماں کے سینے کی کوثر کی سلسبیلیں خشک ہو گئی ہیں، آؤ اور اسے پانی پلا دو۔ حسین نے دیکھا کوئی اثر نہیں ہوا،
ختم ہو گئی تقریر. حسین نے دیکھا کوئی اثر نہیں ہوا. ایک مرتبہ بچے کو زمین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا اور لٹا کے حسین پیچھے ہو گئے اور ایک جملہ کہا, تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین علی اصغر کے بہانے سے پانی پی لے گا؟ تو آؤ علی اصغر کو پانی پلا دو. فوج اشکیا پہ کوئی اثر نہ ہوا. حسین آگے بڑھے, زمین کربلا سے بچے کو اٹھایا. ایک مرتبہ کہا, میرے لال اصغر خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر اتمام حجت کرو. علی اصغر نے بہت قیامت کی منزلیں آئے. علی اصغر نے زبان ہونٹوں پہ پھیری. ایک مرتبہ فوج اشکیا میں پسر سان نے ہرملا کے شانے پہ ہاتھ مار کے کہا, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا نے تیر چلہ کمال میں جوڑا, گر گیا, پھر جوڑا, پھر گر گیا, 3 مرتبہ گرا. پسر سان نے ہاتھ مار کے کہا, ارے تو بڑا تیر انداز ہے, دریا سے مچھلی بھی باہر آتی ہے تو آنکھ کا نشانہ لیتا ہے. ہرملا نے کہا, پسر سان کیا کرو جب جب نشانہ لیتا ہو کوئی سیاہ پوش بیوی ہے. کوئی سیاہ پوش بیوی ہے جو اپنے رخسار علی اصغر کی گردن پہ رکھ کے کہتی ہے, ہرملا تیرا تیر بڑا ہے, میرے بچے کا گلا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوئی سیاہ پوش بیوی ہے, رخسار رکھ کے کہتی ہے, ہرملا تیر نہ چلا, میرا اصغر کے گلا چھوٹا ہے, تیرا تیر بڑا ہے. بس درونے والوں کیسے سنو گے. ایک مرتبہ تیر چلا کمال میں ہرملا نے جوڑا, یہاں علی ہرملا نے نشانہ لیا, وہاں خیمے کا پردہ الٹا, ماں کی آواز آئی, علی اصغر امام وقت سے ہوشیار, بچہ حسین کی گود میں منقلب ہوا. تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. شاید اصغر کہہ رہا ہو, اماں میں معاف کر دینا. بس 2 جملے تقریر ختم ہو گئی. اماں اماں ہمیں معاف کر دینا, ہمارا گلا چھوٹا تھا, ہرملا کا تیر بڑا تھا. میں کیسے کہوں آپ کی خدمت میں, کلیجے پھٹ جائیں گے. حسین نے تیر کو نکالنے کی کوشش کی. علی اصغر کا 6 مہینے کا گلا تیر میں پیوست ہے, تیر حسین کے بازو میں پیوست ہے. مقتل نے کہا ایک مرتبہ حسین نے نکالنا چاہا, تیر نکل تو گیا لیکن علی اصغر تیر پہ معلق ہو گئے. علی اصغر کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوا. ایک مرتبہ حسین نے چلو میں لہو علی اصغر کا لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی, حسین محشر تک پانی نہ برسے گا. حسین نے زمین پہ پھینکنے کی کوشش کی, آواز آئی, روز محشر تک اناج نہ اگے گا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے علی اصغر کے لہو کو چہرے پہ ملا. حسین نے ابا کے دامن کو جنازے علی اصغر پہ ڈالا, لاش علی اصغر کو ڈھکا. ایک مرتبہ آئے خیمے کی طرف, آگے بڑھتے آئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ آگے گئے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے.
ایک مرتبہ حسین جب آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین کا آگے بڑھنا تھا، علی اصغر کی 4 سال کی بہن نے خیمے کو چھوڑا، بڑھ کر باپ کے دامن سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہا بابا میرے اصغر کو پانی پلا دیا۔ بابا، بس آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی، بابا میرے اصغر کو پانی پلا دیا۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ تڑپ کے رہ گئی، علی اصغر کا لاشا خیمے میں گیا، وہاں مصیبت وہاں علی اصغر کی صدائے بلند ہو گئی۔ جب بیویوں نے پرسہ دے لیا، ایک مرتبہ حسین نے کہا لاؤ ہمارے 6 مہینے کے بیٹے کے لاشے کو لاؤ۔ لاشا ماں نے حسین کے ہاتھوں میں دیا، حسین نے جب عمل کیا پشت خیمہ کی طرف بڑھے، ابھی تک حسین نے کسی کے لاشے کو دفنایا نہیں تھا، پشت خیمہ کی طرف بڑھے، ذوالفقار نکالی، چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو تپتے صحرا میں لٹایا، ایک مرتبہ منہ کو موڑا، علی اصغر ہم شرمندہ ہیں، مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہم شرمندہ ہیں۔ راز نہیں کھلا کہ حسین نے علی اصغر کی قبر کیوں بنائی۔ ایک مرتبہ مقتل نے جواب دیا 11 محرم تھی جب سرائے شہداء کو شمار کیا گیا تو علی اصغر کا سر کم تھا، تو حکم یہ ہوا کہ زمین کربلا میں نیزوں کو گاڑا جائے۔ ختم ہو گئی تقریر، زمین کربلا میں نیزہ گڑنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دامن کو پھیلایا کہ پروردگارا میرا بھائی اصغر بس ایک مرتبہ نیزے کا زمین پہ گڑنا تھا، اب جو نیزہ باہر آیا 6 مہینے کا لاشا نیزے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔